Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. Turn on your cameras, all of you. Students, turn on your cameras. I hope you all are fine. Have you done your previous work, all of you? Turn on your cameras. Take out your books. Just raise your hands for readings. Aital bete, yes. Turn on your camera. Javeria, Dua, Yashat, bete, turn on your cameras. First of all, Aital bete, you start reading. It's page number 9. Our today's lesson is Muqaddas Shehzadna, Razi Allah Anha. First of all, bete, mark the date and day. Yes, Aital. کہانیاں پڑھی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور Aital ام شروع سے پڑھیے. Aital آپ کی آواز بیٹے ڈراپ ہو رہی ہے. Speak loudly. Aital, your voice is very low bete. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الاکبری رضی اللہ تعالی عنہ Wait. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. ایسے بولیے. حضرت خدیجہ الکبریٰ. Yes, Aital. بڑی صاحبزادی تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حد تک ملتی جلتی تھی. اعلان نبوت کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 برس تھی. خواتین میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ نے اسلام قبول کیا. ان کے فوراً بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول فرما لیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن
سے ہی گھر کے کام کاج میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھیل کود میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ نیک سیرت اور پاکیزہ اخلاق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے والدین سے ورثے میں ملا تھا۔ آپ کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی مقدس شہزادیاں رضی اللہ عنہ، آپ نے بیٹا بہت سے شہزادوں اور شہزادیوں کی کہانیاں تو پڑھی اور سنی ہوں گی، لیکن یہاں پر آپ جن کا ذکر ہے وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی پاک صاحبزادیوں یعنی ان کی جو بیٹیاں تھیں ان کے بارے میں آج پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان کی سب سے پہلی بیٹی کون تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی، یعنی ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے 5 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی جو شکل صورت تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی تھی، یعنی ان سے بہت ملتی جلتی ان کی شکل تھی۔ نبوت کے اعلان کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 10 برس تھی، یعنی جب نبوت کا اعلان ہوا تھا تو اس کے بعد اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ، کون تھی ان کی والدہ ماجدہ؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے فوراً بعد ہی آپ رضی اللہ عنہا نے بھی اسلام قبول فرمایا تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہا بچپن ہی سے گھر کے کام کاج میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی تھیں، اور آپ رضی اللہ عنہا کو کھیل کود سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ آپ بہت نیک سیرت اور پاکیزہ اخلاق کی مالک تھی، اور آپ رضی اللہ عنہا کو اپنے والدین سے ورثے میں ہی عقل و فہم، نیک سیرت اور پاکیزہ اخلاق ملا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ کس کا تعارف ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو حضرت خدیجہ کبریٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بڑی بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، ٹھیک ہے۔ جی جویریہ آپ ریڈنگ کیجیے۔ یس جویریہ۔ جویریہ اٹس پیج نمبر 10 بیٹے، اسٹارٹ ریڈنگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، زینب رضی اللہ عنہا میری بیٹیوں میں سب سے پیاری بیٹی ہے، جو میری محبت میں کافروں کے ہاتھوں سب سے زیادہ ستائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت آپ رضی خدیجہ اللہ عنہا کی شادی، دھیان سے بیٹے پڑھیے۔ آپ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی بہن خالہ یس جویریہ۔ یس جویریہ بیٹے پڑھیے۔ مصائب کو
मुसाइब होता है मुसीबत की जमानी है। मुसाइब को सब्र तहल्लुम तहम्मुल से बर्दाश्त किया। जब आप मक्का से अपने वालिद मोहतरम से मिलने के लिए मक्का मदीना रवाना होने लगी तो एक दुश्मन इस्लाम दुश्मन इस्लाम हब्बार ने आप को पत्थर खींच कर मारा, जिससे आप शदीद जख्मी हुई और बीमार रहने लगी। 8 हिजरी में 31 बरस की उम्र में 31 बरस की उम्र 31 में आप ने हज़रत ज़ैनब हजरत रज़ियल्लाहु अन्हा ने ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की वहदत फरमाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर बेहद गमगीन थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा को पढ़ाई बेटा पढ़ाई। आप रज़ियल्लाहु अन्हा को जन्नतुल बकी जन्नतुल में दफन किया गया। जन्नतुल बकी में दफन किया गया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में इरशाद फरमाया था कि मेरी बेटियों में से हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जो है मेरी सबसे प्यारी बेटी हैं, और ये मेरी ऐसी बेटी हैं कि इनको मेरी वजह से मेरी मोहब्बत में काफिरों के हाथों बहुत ज़्यादा सताया गया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हज़रत खदीजतुल कुबरा की बहन हाला के साहबजादे हज़रत अबू अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु से हुई थी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस्लाम की खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ और मुसाइब को बर्दाश्त किया था, और जब आप रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का से अपने वालिद मोहतरम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए मदीना रवाना हुई तो एक इस्लाम दुश्मन जो हब्बार जिसका नाम था, इस्लाम का वो दुश्मन था, उसने आप रज़ियल्लाहु अन्हा को पत्थर खींच कर मारा था, जिससे आप रज़ियल्लाहु अन्हा शदीद जख्मी हो गई थी और बहुत बीमार रहने लगी थी। 8 हिजरी में 31 बरस यानी 31 बरस की उम्र में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने विसाल फरमाया था। इस मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमगीन थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई थी, और आप रज़ियल्लाहु अन्हा को जन्नतुल बकी में दफन किया गया था। जवेरिया बेटे इसी को आगे कंटिन्यू कीजिए। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहिबजादी थी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा को विलादत मक्का में हुई। आप रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी बड़ी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से 3 साल छोटी थी। हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा की तरबियत अपने वालिद माजिद हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मे और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत खदीजा की निगरानी हुई। हुई। हज़रत कुबरा हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु अन्हा
رقیہ رضی اللہ عنہا فہم و فراست، شرم و حیا شرم و حیا اور سلیقہ شعاری میں اپنے مثال آپ تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ اپنے والدہ ماجدہ اور بہنوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت نکاح عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مثالی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مثالی میاں بیوی تھے۔ قریش کی عورتیں قریش کی عورتیں ان کی محبت اور حسن سلوک کی کی مثالیں دیا کرتی تھی۔ Yes, Javeria, continue it. Javeria, it's page number 11. ایک دن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے چہیتے فرزند حضرت عبداللہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ ایک مرغا آیا اور اس سے بچے کے گال پر ایک پر اپنی چونچ مار دی۔ زہر پھیل گیا اور یہ پھول سے فرزند اللہ کے پیارے ہو گئے۔ اور اس واقعے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بہت بیمار رہنے لگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بےحد محبت کے ساتھ ان کی تیمارداری کی۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی طرفداری کی وجہ سے اس جنگ میں شرکت سے منع فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے علاج اور تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چہیتی صاحبزادی 30 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ مجاہد اسلام واللہ میں واقع خانی جب مدینے
تشریف لائے تو انہیں حضرت رقیہ حضرت رضی اللہ عنہا کے رضی اللہ عنہا کے وسائل کی خبر خبر میں ملی تھی. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنجیدہ ہوئے. رنج ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس بات کا بھی دکھ تھا اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال آپ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوا. غیر موجودگی میں ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے میں میں شرکت نہ نہیں. فرما سکتے. تھینک یو جویریہ بیٹے. یہ اب میں بیٹے اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی. آپ رضی اللہ عنہا کی ولادت بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی. آپ رضی اللہ عنہا اپنی بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے 3 سال چھوٹی تھیں. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تربیت بھی ان کے والد ماجد یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی زیر نگرانی ہوئی تھی. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا فہم و فراست، شرم و حیا اور سلیقہ شعاری میں اپنی مثال آپ تھی. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا نے ابھی اپنی والدہ ماجدہ اور بہنوں کے ساتھ اسلام قبول کیا. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہا کے ساتھ کیا گیا تھا. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہا مثالی میاں بیوی تھے. قریش کی عورتیں ان کی محبت اور حسن سلوک کی مثالیں دیا کرتی تھیں. ایک دن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اپنے بیٹے چہیتے فرزند یعنی حضرت عبداللہ کو گود میں لیے بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک مرغا آیا اور اس نے بچے کی گال پر نہ چونچ مار دی. اس کی چونچ مارنے سے اس بچے کے جو جسم میں زہر پھیل گیا اور وہ ننھا سا یعنی پھول سا پیارا سا بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اس واقعے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ بیمار رہنے لگی. یعنی انہوں نے اس واقعے سے اپنے بچے کی وفات سے بہت غم کیا اور بہت بیمار رہنے لگی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بے حد محبت کے ساتھ ان کی بہت تیمارداری کی، ان کی بہت دیکھ بھال کی. اب اسی دورانیے میں 2 ہجری میں غزوہ بدر بھی پیش آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کی وجہ سے اس جنگ میں یعنی اس غزوے میں شرکت کرنے سے منع فرمایا. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی بہت خدمت کی، بہت تیمارداری کی، لیکن وہ 30 برس کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی یعنی ان کا انتقال ہو گیا. اس وقت ان کی عمر 30 برس تھی. اب جی غزوہ بدر میں کامیابی کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کے بعد دوبارہ مدینہ تشریف لائے تو حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے وصال کی خبر انہیں ملی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بہت رنج ہوا، بہت دکھ اور تکلیف ہوئی اور ان کو زیادہ رنج اس بات کا بھی تھا کہ ان کے انتقال کے وقت آپ یہاں موجود نہیں تھے اور نہ ہی آپ نے ان کے جنازے میں کوئی شرکت کی تھی. جی یہ تھا، پہلے ہم نے ذکر کیا حضرت زینب رضی اللہ عنہا، اس کے بعد ہم نے کیا حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا. اب ہم کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا. جی اب بیٹے دعا آپ آئے میرے ساتھ ریڈنگ کیجیے. دعا یہ دعا حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا. یہ دعا
حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ آپ رضی اللہ عنہا سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ سے رقیہ رضی اللہ عنہا سے 5 سال اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے 8 سال چھوٹی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا میں اپنے والدین کے تمام اپنے والدین کے اوصاف تمام اوصاف موجود تھے۔ آپ رضی اللہ عنہا نہایت خوشی بیان بیان اور پاکیزہ طبیعت نیک اور پاکیزہ طبیعت کی مالک تھے۔ فہم و فراست یس پڑھیے فہم و فراست فہم و فراست شرم و حیا مہیا اور سلیقہ شعاری کا پیکر تھی۔ شکلیہ سفارت کا پہلو تھی۔ سلیقہ شعاری کا سلیقہ بیٹے پڑھیے سلیقہ شعاری کا سلیقہ شعاری کا پیدا تھی۔ پیکر تھی۔ بیٹے ڈونٹ لاف یس پیکر تھی۔ جب حضرت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا اعلان نبوت فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت صرف 2 صرف برس 2 برس تھی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کبریٰ رضی اللہ عنہا کے وصال اور سال کا اور دونوں بڑی بہنوں کی شادی کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے پڑھیے بیٹا تمام گھر کے کاموں کی تمام گھر کے کاموں کی ذمہ داری سنبھال لی۔ ذمہ داری سے نبھائی اور ساتھ ہی ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ اپنی چھوٹی بہن اپنی چھوٹی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بھی دیکھ بھال اور تربیت کا حق ادا کیا۔ حضرت فاطمہ کی بیٹی کی بھی دیکھ بھال اور تربیت کی کا بھی دیکھ بھال اور طبیعت کا خیال کیا۔ تربیت کا حق ادا کیا۔ اوکے دعا طبیعت کا حق ادا کیا۔ اوکے دعا جی اب ہم نے یہاں پڑھا ہے حضرت کلثوم رضی اللہ عنہا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری صاحبزادی تھی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے اور حضرت سے 5 سال اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے 8 سال چھوٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے والدین کے تمام اوصاف موجود تھے، نہایت خوش بیان، نیک اور پاکیزہ طبیعت کی مالک تھی، فہم و فراست، شرم و حیا اور سلیقہ شعاری کا پیکر تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر صرف 2 برس تھی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے وصال اور دونوں بڑی بہنوں کی شادی کے بعد آپ نے تمام گھر کے کاموں کی ذمہ داری سنبھالی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی چھوٹی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دیکھ بھال اور تربیت بھی کی تھی۔ اب جی بیٹے یہاں پر ہمارا ٹائم شارٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے،
تو ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ یہ حضرت کلثوم سے ہی دوبارہ اپنی ریڈنگ کنٹینیو کریں گے. اوکے جی. اب جی بیٹے مجھے اٹینڈنس دے دیجیے.